السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الذین یأکلون کما تأکل الانعام۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، منہاج المسلم کے 38ویں نمبر کے درس میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہو۔ محترم سامعین، آج کے اس درس میں کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ محترم سامعین، کفار کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذین یأکلون کما تأکل الانعام، کہ وہ لوگ کھاتے ہیں جیسا کہ جانور کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ آداب بتلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھلایا کہ ہمیں کیسے کھانا چاہیے، کیسے پینا چاہیے۔ احادیث کے اندر کتاب الاکل والشرب، جہاں پر کھانے پینے کے بیانات ہوتے ہیں، وہاں پر ابتدا ہوتی ہے کہ کھانے پینے کے لیے سونا چاندی کے برتن کو استعمال نہ کیا جائے، یہ مومنوں پر حرام ہے۔ آئیے صاحب کتاب نے جن باتوں کو ملحوظ رکھا ہے ان باتوں کو بالترتیب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے صاحب کتاب نے جس بات کو تذکرہ فرمایا وہ اس حدیث کے ذریعے اپنی بات کی ابتدا کی، نحن قوم لا نأکل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نحن قوم لا نأکل، کہ ہم ایسی قوم ہے لا نأکل حتی نجوع، ہم نہیں کھاتے یہاں تک ہمیں بھوک لگ جائے، یعنی بغیر بھوک لگے ہم کھاتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا أَكَلْنَا فَلَا نَشْبَعُ، اور جب ہم کھاتے ہیں تو ہم مکمل پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، بلکہ اتنا کھاتے ہیں کہ کچھ محسوس ہو کہ ہم نے کھایا۔ اس حدیث کے اندر ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملتی ہے، بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کے ایک ایک حرف پر غور کریں، ایک ایک بات پر غور کریں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنے ملے گی، سیکھنے ملے گی۔ آج کل معاشرے میں دیکھا جائے تو اتنی بیماری آ رہی ہے، اتنی بیماری پنپ رہی ہے، اکثر بیماریوں کی وجہ یہ ہمارا کھانے پینے کے اندر ناسمجھی ہے۔ ہم جو ملتا ہے، جیسے ملتا ہے، جب ملا کھانا شروع کر دیے، ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہم ایسی قوم ہیں ہم نہیں کھاتے یہاں پہ بھوک لگ جائے، یعنی جب بھوک مکمل لگ جائے تو کھانا کھاتے ہیں، اور ہم جب کھاتے ہیں تو اتنا نہیں کھاتے ہیں کہ پورا ایک دم آسودہ ہو جائے، یعنی پر بھر پیٹ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ تو زیادہ بھر پیٹ کھانا بھی یہ نقصان دہ ہے، بدہضمی ہوتی ہے، گیس بنتی ہے، اس کے علاوہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، بہت ساری بیماریاں اس سے پنپتی ہیں۔ اور یہ پیٹ کے امراض کو ام الامراض کہا گیا، قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ جو پیٹ بھر کر دو ٹھوسوں سے کھانے سے یہ قبض کی بیماری ہوتی ہے، اسے ام الامراض کا نام دیا گیا ہے۔ صاحب کتاب نے سب سے پہلے جو باب قائم کیا کھانے سے پہلے کے آداب، یعنی کھانے سے پہلے کچھ آداب انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ حلال اور پاک اشیاء سے کھانے پینے کی چیزیں تیار کریں، یعنی
جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اسی کا استعمال کرے، حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جانور ذبح کرے تو جو طریقہ بتلایا اسے ذبح کرے اور حلال کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم کھاؤ پاک رزق میں سے، یعنی جو تمہیں پاک اللہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ، یعنی حلال رزق کھاؤ، حرام سے محفوظ رہو، بچو۔ پاک روزی سے مراد وہ حلال ہے جس سے طبیعت نہ برا مانے اور نہ وہ صحت کو خراب کرنے والی ہو، یعنی آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ دوسری چیز جو بتلائی، کھانے پینے میں اللہ کی عبادت کے لیے تقویت کرنے کی نیت کریں، یعنی جب آپ کھانے بیٹھے تو آپ یہ سوچیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، مجھ سے کچھ طاقت ملے گی تو میں اللہ کے راستے میں عبادت کروں گا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگاؤں گا، تلاوت کروں گا، یہ کروں گا، یعنی دین کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے تقویت مل جائے، اس لیے ہم کھانا کھائے تو انشاءاللہ ہمیں نیت کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى، بخاری شریف کی روایت کہ انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لکل امرئ ما نوى، اور انسان کو اس کی نیت کے بقدر ہی اور نیت کے عوض میں اس کو انشاءاللہ اس نیت کی درست کی وجہ سے اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو جب کھانا کھانے بیٹھے تو یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اس سے تقویت ملے گی اور اس سے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تیسری بات بیان فرمائی، اگر ہاتھوں پر کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، میل کچیل ہے، اس کو صاف کر لے، اچھے سے صاف صفائی، اس لیے کہ الطہور شطر الایمان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور اللہ رب العالمین پاک رہنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ تو ہاتھ کو اچھے صاف کر لے، دھل لے اور خوب اچھے طرح سے صاف کر لے، اور صاف کرتے ہوئے حرام اشیاء اس کے اندر نہ لگایا جائے، اور یہ سینیٹائزر وغیرہ جو آج کل نکلا ہے پورا یہ کیمیکل ملا ہوا ہے، یہ سب لگا کر نہ کھانا کھائے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ آج اس گرامی خراب چیزوں کا ہاتھ لگا کر کھانا کھا رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ ہمارے صحت کے لیے مضر ہے، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ایسے نقصان دہ چیزوں میں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز، کھانا جب کھائے سادہ انداز میں ہو، زیادہ بناؤ سنگار نہ ہو، اور ایسے چیزوں پہ نہ بیٹھے کہ جس میں بناؤ سنگار ہو اور انسان جس پر فخر کرے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرجۃ، صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں کھانا کھاتے تھے کیسی چیزوں پر، علی خوان، خوان لکھا ہے خوانچہ یعنی ایسی اور ایک چیز، ولا فی سکرجۃ، اور ایسی کوئی تشتری پر، یعنی ایسی بناؤ سنگار والی چیز اور بہت زیادہ عالیشان اور فخریہ طور پر اس پہ بیٹھا جائے، ایسے دسترخوان پر اللہ سے نہیں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قطادہ بیان کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے کہ جو سادہ سمپل ہو، ایک دم عام فام ایک معمولی انسان جیسے کھانا کھاتا ہے ویسے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ حدیث آگے انشاءاللہ آئے گی، میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ جو پانچویں چیز بتلائی اس کے اندر صاحب کتاب اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ گھٹنوں کے بل تواضع کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، یعنی دو طریقے اللہ کے رسول سے منقول ہے، وہ دو طریقے یہ ہے کہ آپ دونوں پیر کو اٹھا لیا کرتے تھے، ایسے دونوں پیر کو اٹھا لیتے تھے، اور آپ کے پیچھے کا حصہ جو کولے جس کو بولتے ہیں وہ اٹھے رہتے تھے، اور نیچے کے پنجے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں، اور دونوں پیر ایسے مل جاتے تھے، ایسے مل جاتے اور اللہ سے یہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور ایک بیٹھے یہ بیٹھتے تھے کہ ایک پیر کو اٹھا لیا کرتے تھے اور ایک پیر کو بچھا کر اس میں بیٹھا کرتے تھے۔ دو طریقے کھانے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح بیٹھ کے کھائیں گے تو آپ اتنا ہی اپنے پیٹ میں ڈال پائیں گے جتنا کہ آپ کے پیٹ میں ڈالنے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں اپنے پیٹ میں ڈالیں گے جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے بات تعلق سے، لا آکل متکئا، کہ آپ ٹیکے دے کر نہیں کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا آکلو، میں نہیں کھاتا ہوں ٹیکا کھا کر کے، یعنی میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ ٹیک لگانا آج کل کرسی بیٹھ کر ٹیک لگانا ہوتا ہے، ہاتھ سے ٹیک لگایا جائے، یعنی کئی اعتبار سے ٹیک لگانا ہوتا ہے۔
تو ٹیک لگا کر کے نہ کھایا جائے، چاہے ہاتھ سے ٹیک لگانا ہو چاہے کیسا بھی ہو، ٹیک لگا کر کے ایک دم انسان ریلیکس کو کھائے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور آگے اللہ رسول نے فرمایا انما انا عبد آکل کما یاکل العبد، میں بندہ ہوں اور میں کھاتا ہوں جیسا ایک بندہ کھاتا ہے، یعنی ایک آدمی، ایک اللہ کا بندہ، برگزیدہ بندہ خاکسار انسان جیسے کھاتا ہے ویسے ہی میں کھاتا ہوں، میں رسول۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی بادشاہ والی بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، اور میں بیٹھتا ہوں جیسے ایک بندہ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا یہ معاملہ ہے کہ آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھانے بیٹھتے تھے، آپ کے کھانے میں ذرہ برابری فخریت انداز نہیں آتا تھا۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت اہم بات ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ایک چیز، حاضر جو کھانا ہے اس کو پسند کرے، اگر اس کے اندر وہ کھانا آپ کو پسند نہیں اس میں عیب نہ لگائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ اللہ کے رسول کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ آپ کو کھانا اچھا لگا، ان اشتہاہ اکلا، اگر آپ کو اچھا لگا کھا لیا، وَإِن كَرِهَهُ ترکا، اگر ناپسند ہوا چھوڑ دیا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی کھانا اچھا لگا کھا لیا، نہیں اچھا لگا چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہا ایسا ہے ویسا ہے، نمک کم ہے، ایسا ہے، تیکھا ہو گیا پھیکا ہو گیا، یہ عجیب کھانا ہے، اس کی سواد اس کے اندر نہیں آتا، یا ایسا ویسا کچھ نہیں کہتے، آپ خاموش سے اٹھ جاتے اور کھانا چھوڑ دیتے۔ یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم تو کتنی عیب لگاتے ہیں، پتہ نہیں بدبو آ رہی ہے، یہ ایسا کھانا ہے ویسا کھانا ہے، نہ جانے کتنی عیب لگا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اور ساتھ ہی جو بیان فرمائی، کوشش یہ کرے کہ کھانا سارے لوگ جمع ہو کر کھائیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فیہ، کہ تم اپنے کھانے پر سارے اکٹھا ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، اور تو اس میں کیا ہوگا یبارک لکم فیہ، تو اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ دیکھیے الگ الگ کھانے کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں، ایک ادھر کھا رہا ہے ادھر کھا رہا ہے، کوئی اور لے کے بیٹھ رہا ہے، کوئی اپنا بعد میں کھا رہا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ ساتھ میں کھائیں گے تو تھوڑے سے کھانے بہت سارے لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ تھوڑا کھانا بنتا بہت سارے لوگ کھا لیا کرتے تھے، وجہ یہ تھی کہ ایک برتن میں کئی لوگ کھایا کرتے تھے۔ آج بھی بہت ساری جگہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک برتن میں کئی لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ آج تو یہ یورپین طریقہ آ گیا ہے، ایک ایک پلیٹ لے کے بیٹھ جاؤ، ایک ایک پلیٹ ڈسپوزل لے کے بیٹھ جاؤ، اس میں کھانا کھانا، یہ الگ طریقہ آج آ چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں برکت جا چکی ہے۔ تو کھانے کا جو طریقہ ہے، سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ گھر کا جو بڑا ممبر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سب کو سنبھالے اور ایک دسترخوان پر اپنے حساب سے کھانے کو مینیج کرے اور سارے کھانوں کو مینیج کر کے کھانے کو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ یہ ہو گئے کھانے سے پہلے کے آداب۔ کھانے کے دوران کچھ آداب آپ کے سامنے مختصر پیش کروں، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام لے کر ہمیشہ کھانا شروع کرنا چاہیے، اگر نہیں نام لیا گیا تو اس پہ شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ کھانا کھانے کے ٹائم پہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر بسم اللہ ضرور آنا چاہیے۔ اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی فإن نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، اور اس کو امام ترمذی صحیح قرار دیا۔ اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، کہ جب تم میں سے کوشش کھانا کھائے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کا نام لے، کیا کہے؟ بسم اللہ کہے۔ فإن نسی، اگر بھول جائے، ان یذکر اسم اللہ تعالی، اللہ کا نام لینا اس کے اول میں، تو چاہیے کہے وہ بسم اللہ اولہ وآخرہ، کہ میں شروع کرتا ہوں اس کھانے کو اس کا اول اور اس کے آخر تک کے لیے اللہ کے نام سے۔ اور ایک بات کہ اس کے تعلق سے بعض بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بسم اللہ کا ثبوت ہے۔ اس پر مولانا سامد رحمہ اللہ کی مستقل کتاب ہے، عربی میں بھی گمگمہ اور جمجمہ، اردو کے اندر یہ مستقل بسم اللہ کی پوری بحث کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس کو وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز،
اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے اور اس کی تعریف کے ساتھ ہی کھانا مکمل کرے، جیسا کہ جو طریقہ اللہ کے رسول کا فرمان من اکل طعاما کہ جو شخص کھانا کھائے وقال وہ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ غفر له ما تقدم من ذنبی، صحیح بخاری صحیح مسلم، کہ جو کھانا کھاتے ہوئے کہے، جو شخص کھانا کھائے وہ کہے الحمدللہ الذی، کہ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا، ھذا ورزقنی اس کھانے مجھے کھلایا، ورزقنیہ اور اس نے مجھے رزق دیا، من غیر حول منی اور یہ رزق ایسا رزق جو میرے تصرف میں سے نہیں ہے، یعنی میری محنت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے میرا رزق متعین کیا تھا، اسی رزق سے اس نے مجھے دیا، ولا قوت اور نہ میری کوئی قوت اس کے اوپر ہے، نہ میری کوئی طاقت ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے سے اس رزق کو حاصل کرتا، بلکہ اللہ نے میرا جو رزق لکھا تھا مجھے دیا۔ غفر له ما تقدم من ذنبی تو اس کے پچھلا گناہ معاف کر دیے گئے، یعنی اس کے اس دعا پڑھنے پر اس کے پچھلا گناہ معاف کر دیے گئے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک دعا آتی ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا، یہ بھی بڑی جامع دعا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک چیز کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ کھانا پینا یہ بائیں ہاتھ سے شیطان کا کام ہے، اور ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے رسول نے منع کیا، اس نے نہیں مانا اور کہا میری عادت ہے میں نہیں کھا سکتا، تو اس کا ہاتھ سل ہو گیا، یہ بھی روایت موجود ہے۔ تو کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور کھانا کھاتے ہوئے 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ 1 اور 2 اور 3 یہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب پورا ہاتھ بھر کھاتا ہے انسان تو منہ میں ڈال کے چبانا مشکل ہے، بہت سارے نقصانات ہیں، تو یہ 3 انگلی سے کھانا کی کوشش کرنا چاہیے۔ مختلف شرح علماء کرام نے کی ہے کہ یعنی اتنا کھانا تھوڑا کھانا منہ میں لے کے کھایا جائے، اور خوب چبا کر کھانا کھائے، اور کھانا کھاتے وقت اپنے آگے سے کھانا اٹھا کھائے، دائیں بائیں ادھر ادھر سے ہاتھ نہ گھمائے کھائے، حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی۔ اور درمیان سے کھانا کبھی نہ کھائے، حدیث آگے دیکھتے ہیں، یا غلام اے بچے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے غلام اے بچے، سم اللہ اللہ کا نام لو، وکل بیمینک اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک اور تم کھاؤ وہ جو تمہارے آگے سے سامنے سے ادھر ادھر سے نہ کھاؤ۔ ایک حدیث اور اللہ کے رسول نے فرمایا البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافتیہ ولا تأکلوا من وسطہ، صحیح بخاری کی روایت کہ برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، تو تم کھاؤ، کہاں سے کھاؤ؟ سائڈ سے کھاؤ، کنارے سے کھاؤ، اور ولا تأکلوا من وسطہ اس کے درمیان سے کھانا نہ کھاؤ۔ چوتھی جو کھانے کے درمیان کی ایک نصیحت اور ایک ادب، کھانا اچھی طرح چبا کر کھائے، ہاتھ رومال یا پانی کے ساتھ صاف کرنے سے پہلے برتن اور انگلیوں کو اچھی طرح صاف کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہاتھ میں لگا ہوا ہے، ایسے دھل لیا، سب بہہ گیا، اور برتن بھی ایسے آدھا چھوڑ دیا، سب گندی عادتیں ہیں۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح اصابعه حتى يلعقها او يلعقها، سنن ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی نے حسن قرار دیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو کہا کہ وہ اس کھانا کھانے کے بعد فلا يمسح اصابعه کہ اپنے انگلیوں کو نہ پوچھے، اپنی انگلیوں کو صاف نہ کر لے، دھل نہ لے، ٹیشو پر سے پوچھ نہ لے، رومال سے پوچھنا لے۔ آج تو کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھایا وہیں پر ٹیشو پر رکھا ہوتا، اٹھایا پورا ہاتھ کو اسی سے صاف کر لیا اور کے چلے گئے، یا کسی چیز پہ آج کل تو برتن کے اندر وہ ایک پلاسٹک رکھا جاتا ہے، وہ تھوڑا کھردرا ہوتا ہے، اس پلاسٹک سے ہی پورا ہاتھ صاف کر کے نکل لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاتھ صاف نہ کرے حتی یلعقھا، یہاں تک کہ اس کو چاٹ لے، اس کو اچھے طرح سے چاٹ لیا جائے، اور کہا او یلعقھا اور اس کو یا خود نہ چاٹو، جس سے اس کو چٹوا لے، یلعقھا اس کو چٹوا لیا جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی چاٹنے اور برتن صاف کرنے حکم دیا ہے،
اور فرمایا انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، کہ یقیناً تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کون سی چیز میں، کس حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ انسان کے ہاتھ جو اس نے صاف کیا اس میں لگا ہوا ہو سکتا ہے اس میں برکت ہو، اور ماہرین بتاتے ہیں کہ انگلی چاٹنے کے فائدے ان پوروں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہاضمہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے، اس کے اندر ہاضمہ رکھا ہوا ہے۔ جب انگلی چاٹی جاتی ہے تو اس سے آلریڈی انسان کو ہاضمہ ملتا ہے۔ آج کھانا ہضم کرنے کے لیے انسان نہ جانے کتنی مہنگی مہنگی دوائیں استعمال کرتا ہے، ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ سنت طریقے کے مطابق کام نہیں کرتا ہے۔ اگر کھانے میں سے کچھ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا لیا جائے اور صاف کر کے اس کو کھا لیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیأخذها، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے، یعنی کھانے میں سے کوئی لقمہ یا کوئی بھی دانہ گر جائے، چاہے اس کو لے لے۔ وَلْيُمِتْ يُنَحَّ عَنْهَا الْأَذَى، چاہیے کہ وہ اس سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یعنی اس کو یہ گرد غبار لگے ہوئے ہیں، جراثیم لگے، اس کو نکال دے، ہٹا دے، صاف کر لے۔ وَلْيَأْكُلْهَا، اس کو کھا لے۔ وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اس کو شیطان نہ چھوڑے۔ آپ سوچئے جو کھانا گرتا ہے وہ کون کھاتا ہے؟ شیطان کھا لیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم نے جو کھانا چھوڑا وہ اپنے دشمن کو کھلایا، اور دشمن ہمارا شیطان ہے، اس کے لیے نہ چھوڑا بلکہ اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لے۔ بتا ہے لوگ کن کرتے ہیں کیا؟ بھوکے مرتے کیا ہم؟ لوگ یہ سوچتے ہیں بھوک مر تھوڑی ہماری آ رہی ہے، ہم کو اتنے نیچے تھوڑی نیچے گرا ہوا کھا لیں گے۔ یہ سارے تصورات اور خیالات شیطانی طور پہ آتے ہیں۔ شیطان اپنا کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا ولا يدعها للشیطان، شیطان نے نہ چھوڑے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر کھانے میں گرم کھانا اگر ہو تو اس میں پھونک نہ مارے۔ بہت سارے لوگ کی عادت ہوتی ہے ہاتھ میں لیتے چائے لیا اور بہت ساری چیزیں پھونک مار مار کے بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ پھونک مارنا شرعی طور پر حرام ہے، منع ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت میں ہے لا تنفخ، کہ تم پھونک نہ مارو، فی الاکل والشرب، کھانے پینے میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور کھانے کو عمومی طور پر ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ کھانے کو آج گرم کھایا جاتا ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ ٹھنڈا کھانا فائدہ مند ہے، کیونکہ گرم کھانا اندر جائے گا، آج ایسیڈیٹی ہوتی ہے، کولیسٹرول کی بیماری ہوتی ہے، سب چیزوں کی بیماری یہ گرم گرم کھانا جو اندر اتارا جاتا ہے اس وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ساتویں چیز، پیٹ کو زیادہ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، بلکہ انسان کو اتنا کھائے کہ حدیث ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ انسان اتنا کھائے کہ اس کے کھانے کے بعد پانی کا اور سانس کا بھی حصہ باقی رکھے۔ صرف ایسا نہ ہو کہ بریانی مل گئی، مرغ مسلم مل گیا، اتار لے اچھا خاصا، نہیں، بلکہ سنبھل کے کھائے۔ حدیث سے آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ کے رسول نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه، انسان کے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں ہے۔ حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اسے کھڑا رکھ سکیں۔ فإن لم يفعل، اگر تم ایسا نہ کرو، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو چاہیے کہ تم 1/3 کھانا کھاؤ، 1/3 پانی کے لیے رکھو، اور 1/3 سانس کے لیے۔ نہیں، ہاں بعد میں ایسا ہوتا ہے زیادہ کھا لیتا ہے انسان، سانس بھی نہیں لے پاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ تو 3 حصے میں کھانا کھایا جائے، 1 کھانے کے لیے، 1 حصہ پانی کے لیے، 1 حصہ سانس کے لیے، یعنی پورے پیٹ کے اندر تیسرا حصہ کھانا کھانا ہے۔ پورے پیٹ کا 3 بھاگ کر لیا جائے تو 1 بھاگ کھانا کھائے اور 2 بھاگ کو خالی رکھے، اور 1 بھاگ پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے ہے، اور 1 بھاگ سانس لینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی مشہور روایت اور بہت ہی معنی خیز روایت، اور ہمارے لیے بڑی عبرتناک روایت ہے۔ بہت ہمارے لیے اس میں بہت ساری نصیحتیں پڑی ہوئی ہے۔ اکٹھے جب کھانے بیٹھا جائے
تو ان بیٹھنے والوں میں سب سے پہلے بڑے کو کھانا یا مشروب پیش کریں، یعنی جو بڑا انسان وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو پہلے کھلایا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم بچے ہیں مار دے دھڑا دھڑ، نہیں، بڑے کا خیال رکھے. بڑے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی عزت کرے، توقیر کرے، تعظیم کرے، ان کو پہلے کھانا کھلا دیا جائے، یا تو ساتھ میں بیٹھے تو ان سے کھانا شروع کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے پلیٹ پہلے بھر لیں اور اس کے بعد بڑے کو کھانا دیں. یہ انتہائی یہ یورپین جو طریقہ آ چکا ہے کہ پہلے اپنا پیٹ بھرو باپ جائے بھاڑ میں، انتہائی غلط طریقہ ہے. ماں باپ یا گھر کے کوئی بڑے ساتھ میں بیٹھے ہیں تو ان کے برتن میں پہلے کھانا جانا چاہیے، وہاں سے شروعات ہو، پھر آپ کے اندر آنا چاہیے. عمومی طور پر ہوتا ہے کہ بچوں پہلے بھر دو، باپ دیکھ رہے نہ دیکھ رہے چھوڑو جانے دو، غلط طریقہ ہے. پہلے اپنے بڑے کو کھانا کھلانے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد دائیں طرف سے کھانا شروع کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے علیمن فلیمن، دائیں طرف سے ہر چیز کو شروعات کیا جائے. اور جو پلانے والا جو ہے جو کھانا تقسیم کر رہا ہے وہ سب سے آخر میں لے. ایسا نہ ہو پہلے وہ اپنا بھر لے بڑا بڑا. عمومی طور پر آج کل ایسا ہوتا ہے وہ پہلے اپنا نکال لیتے ہیں پھر دوسرے کو دیتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ سب سے آخر میں اپنا حصہ نکالے. اللہ کے رسول نے فرمایا کبر کبر، یعنی بڑے کو سب سے پہلے دیا جائے. نیز اللہ نے فرمایا بڑوں کو دینے کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اجازت طلب کی تھی جبکہ وہ دائیں طرف بیٹھے تھے اور بڑے شیوخ بائیں طرف تھے. آپ کا اجازت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ حق دائیں طرف والوں کا ہے. اللہ نے فرمایا علیمن فلیمن. تو یہ روایت اس وقت ہوگی جب بڑے موجود ہو، لیکن داہنی طرف سے جب شروعات کر رہی ہے تو چھوٹا بچہ داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے تو اس سے پہلے پوچھا جائے کہ ہم کیا کریں، بڑے کو پہلے دے دوں؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے علیمن فلیمن، دانے سے شروع کیا جائے. تو اگر اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو پہلے اسی سے شروع کیا جائے. صحیح بخاری سے مسلم کی روایت. اور ایک حدیث کے اندر جگہ فرمایا ساقی القوم آخرهم، کے قوم کو پلانے والا یہ سب سے آخر میں اپنا حصہ لے گا. ضرورت کے مطابق کسی تکلف، یعنی زیادہ انسان بنتا ہے نا، ارے نہیں نہیں چھوڑو جانے دو، یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ضرورت کے تحت بغیر تکلف کے کھانا کھائے. میزبان یا اس کے ساتھی کو یہ کہنا نہ پڑے کہ ضرور کھاؤ. ایک تو یہ اس کے ساتھی بیچارہ میزبانی کے لیے تنگ کرنے والی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک قسم کا دکھلاوا اور یہ بھی ہے جو کہ شریعتاً حرام ہے. بہت بڑی بات لکھی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کا کھانے جاتا ہے، یہ مغربی طریقہ بن چکا ہے کہ وہاں تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے اور شرماتا رہے گا، نہیں نہیں ابھی چاپلوسی کریں گے تو ہم تھوڑا دو لقمہ کھائیں گے. غلط طریقہ ہے. آپ کو جتنا کھانا ہے آپ کھا لیجئے، آپ یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ کھائیے کھائیے، اس لیے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے سب چیزوں میں اور انسان شرمندہ ہوتا ہے. جب آپ تکلف کرتے ہیں تو سامنے والا میزبان شرمندہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے. تو یہ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ کھانا اپنے حساب سے کھا لے اور ریاکاری حرام ہے. کھانے جب بیٹھے تو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سارے ساتھیوں کا لحاظ کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ بڑا بڑا اپنے ہانڈی سے پلیٹ میں اتار لے اور بڑا بڑا کھا کے نکل جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ فلاں بھی بھوکا رہ جائے، بلکہ سب کا خیال کرتے ہوئے کھانا کھائے اور سب میں تقسیم ہو، اچھے سے کھانا کھائے، مل جل کر کھانا کھائے اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. نہیں آپ کھا لیجئے، چلیے ہم تھوڑا کم کھا لیجئے کسی دن. ایسا نہ ہو کہ ہم پیٹ بھر کے کھائے دوسرا بھوکا رہے، ایسا نہ ہو. کھانے کے درمیان میں دوسرے ساتھی کو نہ دیکھا کرے. انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آدمی کھانے بیٹھا ہے تو اس کو دیکھتے رہتا ہے، ارے کتنا کھا رہا ہے کتنا کھا رہا ہے کتنا کھا رہا ہے. انتہائی غلط طریقہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کی نظر لگ جائے، اس سے نظر اچھے انسان کی بھی لگتی ہے. تو کھانے والے کو نہ دیکھے، اپنا کھانا انسان کھاتے رہے. اور کھانا کھلانے والوں کو بھی نہ چاہیے کہ وہ دیکھتے نہ رہے کہ کتنا کھا رہے، کتنا لقمہ جا رہا ہے اندر، کتنا ڈال رہے، ارے بہت زیادہ کھا رہے ہیں. تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سب چیزیں نہ کرے، بلکہ وہ اپنے حساب سے کھانا کھائے اور اس کو بھی کھانے دے. اگر آپ میزبان ہیں تو آپ کھلانے کے لیے بیٹھیے، آپ دیکھیں نہ، دیکھتے نہ رہے، تاکتے نہ کتنا کھا رہے ہیں. غلط طریقہ ہے. ایسا کوئی کام نہ کرے جو لوگوں کی نظروں میں برا مانا جاتا ہو، اور پیالے میں ہاتھ نہ ڈالے. کھانا کھاتے وقت برتن کے قریب سر نہ لے جائے. ہو سکتا ہے منہ میں سے کچھ حصہ اندر کھانے کے برتن میں گر جائے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ برا کھانا ہے اس کے اندر گر جاتا ہے تو نقصان دہ ہے. اور سامنے انسان مجبوراً انسان ہو سکتا ہے کھا لے لیکن بہت گن محسوس کرتا ہے. اور
تنگ دست کے ساتھ کھانا کھانا بہت بڑے اثار کا کام ہے. یعنی ایسا انسان جس کے ساتھ بھوکمری ہے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے, آپ بھی کھانا کھائے اس کو بھی کھلائے, یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ہر کسی ساتھ کھانے بیٹھ جایا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ہم بڑے بڑے امیروں کے ساتھ کھانا کھائے, مجلسوں میں کھانا کھائے, غریب کو بھول جائے. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے غریب گھرانوں کے اندر کوئی جایا نہیں کرتا ہے, بلکہ بڑے بڑے گھرانوں کے اندر ہی جا کر کے انسان اپنے آپ کو بڑا تصور کرانے کے لیے یہ سب معاملے کرتا ہے. غلط بات ہے. کھانے کے بعد کے کچھ آداب صاحب کتاب نے بیان کیے, اس میں سے پہلا کہ پیٹ بھر کر کھانا, یعنی ایک دم بالکل پیٹ ایسا ہو جائے کہ بوجھل ہونے والا ہے, اس سے پہلے کھانا چھوڑ دینا چاہیے. اس سے پہلے کھانا چھوڑ دینا چاہیے. یہ اللہ کے وسلم کا بھی طریقہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اسی میں رسول اللہ کی اقتدا ہے. اس طرح وہ مہلک بد ہضمی سے بھی محفوظ رہے گا اور ذہنی استعداد سے بھی درست رہے گا. کیونکہ جب پیٹ انسان کا صاف نہیں ہوتا ہے تو ذہن بھی اس کا صاف نہیں رہتا ہے. ذہن کے اندر جو تکلیف آتی ہے, انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, جو گیس چڑھتی ہے سر پر, وہ سارے اس کے کھانے پینے کے غلط طریقے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. آنکھ سے اندھیرا آنا, سر بھاری ہو جانا, یہ ساری وجوہات یہ پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. بلگم بننا, انسان کے بہت سارے تکالیف آتی ہے اس پیٹ کی وجہ سے آتی ہے. تو پیٹ انسان اتنا بھرے جتنا اس کے بھرنے کی طاقت. جیسے میں نے حدیث شروع میں آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا, نحن قوم لا ناکل حتى نجوع, ہم ایسی قوم ہے اتنا ہی کھاتے ہیں, ہم نہیں کھاتے یہاں تک کہ بھوک نہ لگ جائے. وَإِذَا أَكَلْنَا, اور جب کھاتے ہیں فَلَا نَشْبَعْ, تو ہم آسودہ نہیں ہوتے. پیٹ انتہائی زیادہ پیٹ ہو کے نہیں کھاتے ہیں بلکہ کم کھاتے ہیں. حدیث درمیان میں آ گئی کہ ہاتھ کی انگلیاں اچھے سے چاٹ لیں. وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی, طریقہ بتلایا, لیکن بات کے طور پر صاحب کتاب نے دوبارہ اس کو پیش کر دیا ہے. یعنی ہاتھ کو اچھے طرح سے چاٹ لینا یہ سنت طریقہ ہے. دانتوں کا خلال کر لیا کریں, منہ صاف کر لیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے اور ساتھیوں سے ہم کلام ہوگا. دانتوں کا خلال کرے اور منہ صاف کرنے کے لیے کلی کرے کہ اسی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا, اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر جب بات چیت کرے گا تو ساتھی کو برا نہ لگے اور اس کو تکلیف نہ ہو. تو اس لیے چاہیے کہ پہلے منہ صاف کر لیں. کھانا کھانے یا مشروب پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف کرے. دودھ پیائے تو کہے, یعنی کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا آپ کے سامنے گزر چکی, اگر دودھ پیا تو کیا کہے, اللہ بارک لنا فیما رزقتنا ورزدنا منہ, کہ اللہ تو ہمارے لیے برکت دے ان چیزوں میں جو کچھ تو نے ہمیں رزق دیا, اور ہمیں اس سے اور زیادہ عطا کر. یہ دعا ہر حال میں انسان کو پینے کے بعد پڑھنا چاہیے. بہت بہتر دعا ہے. اللہ ہمیں رزق سے برکت. آج رزق کے اندر برکت نظر نہیں آتی, اس لیے کہ یہ یورپین طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے. کھانا کھایا, ہاتھ پہنچا, بھاگ لیے, نہ دعا نہ سلام نہ کچھ نہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. دعا پڑھنا چاہیے, اللہ کے رزق میں برکت دے اور اس سے بھی زیادہ دے, تو انشاءاللہ ہماری بھوک مری بھی نہیں آئے گی. اور جب جس کے ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کھانا کھلانے والوں کو بھی ہم دعا دے جو حدیث کے اندر آیا ہے. تو طریقہ ہے کہ جو کھانا کھلایا ہے اس کو ہم دعا دے. ایسا نہ ہو کہ اس کو دعا دیے بغیر ہم گزر جائے, یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. اس کو دعا دینا چاہیے, یہی طریقہ مسلم ہے. یعنی جس نے آپ کو کھانا کھلایا ہے اس کو دعا دے, اللہ طعم من اطعمنی واسق من سقانی, اے اللہ تو کھانا کھلا اس کو جس نے مجھے کھلایا, واسق من سقانی, اور جس نے مجھے پلایا اس کو پلا. بہت بہتر دعا ہے. اور ایک دعا آتی ہے حدیث کے اندر, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. افطر عندکم الصائمون, کہ روزہ رکھنے والے تمہارے پاس جس نے افطاری کی. واکل طعامکم الابرار, اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائے. تمہارے پاس روزہ دار افطاری کرے اور تمہارے پاس نیک لوگ کھانا کھائے. وصلت علیکم الملائکہ, اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں. یہ دعائیں دینے کے بعد وہاں سے گزرے, اور ہر لقمے پر اللہ کی تعریف بیان کرے, اللہ رب العالمین کو یاد کرے, اللہ کا ذکر کرے. اور بغیر ذکر کے اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو سمجھے کہ ہم نے شیطان کے لیے کھانے کو دے دیا. تو بہت ہی زیادہ
کھانے پینے کے معاملات میں اور بہت سارے آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جو مختصر آپ کے سامنے منہاج المسلم کتاب سے بتایا، اور کچھ باتیں میں نے اپنی طرف سے پیش کی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا آپ کھانے پینے کے تعلق سے ملحوظ رکھیں۔ اس میں ایک، کھڑے ہو کے کھانا نہ کھائے، کھڑے ہو کے پانی نہ پیے، بلکہ بیٹھ کر کھانا کھائے، بیٹھ کر پانی پیے۔ آج کل جو یہ ماڈرن طریقہ چلا ہوا ہے، شادی وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کھڑے کھڑے سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ میں لیا دڑا دڑ مار رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹھ کر کھانا کھائے، کھانا کھاتے ہوئے بیٹھ جائے، سکون سے کھائے۔ کھڑے کھڑے کھانے کے بہت سارے نقصانات ہیں، پیٹ کھڑے کھڑے پینے کے بہت سارے نقصانات ہیں، تو ان ساری چیزوں سے بچیں۔ اور ہم کھانا کھاتے ہوئے سامنے والے کو دکھلائے نہ، ہم اس کو پریشان نہ کریں۔ جب کھانا کھانے بیٹھے کسی کو ہم پریشان نہ کریں، بلکہ ہم جب کھانا کھائے تو سب کا خیال رکھتے ہوئے کھانا کھائے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کھلائیے، خود بھی کھائیے، اس کو بھی کھلائیے۔ اترائیے نہیں، اترانا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس سے جو اترایا اللہ نے اس کو ہلاک برباد کر دیا۔ تو اترانا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کھانے پینے کے آداب کو سمجھ کر کے کھانے پینے کا توقع فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل فرمائے، اور عموماً کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہی کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تمام کو عمل فرمائے۔